کامیابی نماز میں ہے۔ غفلت میں پڑا ہوا ہے مسلمان کے دماغ پر جیسے سونے چاندی پر لوہے پر میل آ جاتا ہے، دیکھیے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، سونے چاندی کو سیاہی کے طور پر کالی سیاہی کے جیسے اس پر میل و کچیل چھا جاتے ہیں، پھر اسے دھو کر نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں پر بھی زنگ لگ گیا۔ مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ بڑی دولت ہونا، بڑے گھر ہونا، بڑی ملازمت ہونا، بڑی تنخواہ ہونا، بڑی دولت ہونا، بڑی عزت ہونا، بڑا نام ہونا، بڑی شہرت ہونا، یہ کامیابی ہے۔ یہ مسلمان کا خیال ہے۔ نہیں پیارو، اللہ کے واسطے یہ غلط بات اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ کامیابی اس کا نام نہیں ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے آپ سنو، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فیضان اولیاء جلسہ رکھا تو آپ کو یہ بات بھی اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے بتا دوں کہ کامیابی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو چلو بغداد والے غوث اعظم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اجمیر والے خواجہ سرکار معین الدین چشتی کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو دلی کے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو گلبرگہ والے آقا سرکار سیدنا بندہ نواز کے سودراز کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو شیخ روضے میں آرام کرنے والے داتا سرکار شیخ سراج الدین جنیدی کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے کولم شریف کو چلتے ہیں، وہاں چل کر ہمارے سرکاروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھو حضرت غریب نواز کے پاس بظاہر دنیا کی دولت نہیں تھی، غریب نواز کے پاس بظاہر کوئی دنیا کا کاروبار نہیں تھا، غریب نواز کے پاس بظاہر کوئی دنیا کا جو ہے مقام و مرتبہ، کوئی مسند، کوئی بادشاہت کی کرسی یا کوئی وزارت عظمیٰ کا عہدہ یا کوئی کلکٹر کا پوسٹ یا کوئی جج کا منصب ان کے پاس بظاہر یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بظاہر ان کے گھر کے سامنے کوئی گاڑیاں یا کوئی جو ہے بڑے بڑے مشنریز کھڑے ہوئے نہیں تھے، مگر خدا کی قسم آپ ذرا غور کرو، انتقال فرما گئے، کم و بیش 1000 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی دنیا اپنے باپ دادا کو اتنا نہیں جانتی ہے جتنا اجمیر والے آقا معین الدین چشتی کو جانتی ہے۔ ایک بچے کو پوچھو وہ اپنے پردادا کا نام نہیں بتا سکتا، اپنے سکڑ دادا کا نام نہیں بتا سکتا، اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں بتا سکتا، مگر اسی کو پکڑ کے پوچھو ارے بغداد والے غوث اعظم کا شجرہ سنا دے گا، بغداد والے غوث اعظم کا چرچا سنا دے گا۔ ہم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ وہ تو وصال کر گئے، 1000 سال ہو گئے، پھر بھی آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، ان کے نام کے جلسے کرائے جا رہے ہیں، ان کے نسبتیں ناموں کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، ان سے غلامی اختیار کر لینا اپنے لیے سبب نجات سمجھا جا رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو، حضرت غریب نواز کو، حضرت بندہ نواز کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت کس وجہ سے ملی؟ کیا دولت کی وجہ سے ملی؟ کیا ان کے کام منصب کی وجہ سے ملی؟ کیا ان کے خاندان کی وجہ سے ملی؟ کیا ان کے دوست و احباب کی وجہ سے ملی؟ کیا ان کے کاروبار کی وجہ سے ملی؟ کیا ان کی تجارت کی وجہ سے ملی؟ جواب ملا نہیں۔ یہ جو عزت 1000 سال سے جن کے ناموں کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، یہ عزت، یہ کامیابی اللہ نے انہیں دولت کی وجہ سے نہیں، ان کو یہ کامیابی اللہ نے ان کے جو ہے ان کے بزنس کی وجہ سے نہیں، تجارتوں کی وجہ سے نہیں، مقام و مرتبے کی وجہ سے نہیں، اللہ نے یہ عزت ان کو سجدوں کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ عزت عبادت و تلاوت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ عزت ذکر الہی میں مشغول ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے دنیا والوں کو بتلایا، دنیا والوں یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ ہمارے پاس تو آج یہ حال ہو گیا مسلمان کا، اللہ معاف کرے، آج کے دور تو اتنا بدترین حالات مسلمان گزر رہا ہے۔
طہارت سے بھی رہ گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی بات ہو گئی بھائی. اللہ اکبر. اتنا بدترین دور آ گیا مسلمان. طہارت سے بھی رہنا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا کام بن گیا ہے. اللہ اکبر. کئی نوجوان جنازہ لے کر مسجد کو آ رہے ہیں. یوں مثال کے طور پر سمجھا دوں, 100 آدمی آئے جنازے کے ساتھ, 60 آدمی جنازے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے, 40 آدمی مسجد کے باہر کھڑے ہوئے. ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے بیٹے؟ اس میں کچھ بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, ادھیڑ عمر کے بھی ہیں. ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو رہے؟ شرماتے شرماتے نیچے منڈی ڈال کے بول رہا طہارت نہیں ہے. بول رہا اللہ اکبر. کیا بدترین دور آ گیا دیکھیے مسلمان پر. مسلمان کے لیے طہارت بھی نعوذ باللہ من ذالک آج ایک بڑا کام بن گیا. استغفر اللہ. اس سے بدترین حالات سے مسلمان گزر رہا ہے. پھر اس کے بعد مسلمان بولتے ہیں اللہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آنا, مولا ہمارے اوپر تیری رحمت رہنا, اے اللہ ہم کو ظالموں کے عذاب سے بچا, حکومتوں کے عذاب سے بچا, مولا ان کے ذلت ان کے عذاب سے بچا, ان کے درد سے بچا, ان کی تکلیف سے بچا, ان کی مصیبت سے. ارے میرے بھائی جہاں مصیبت دور ہونے والی جگہ ہے آپ اس جگہ پہ جانا ہی چھوڑ دیے. جس جگہ جانے سے خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے آپ نے اس جگہ پہ بیٹھنا چھوڑ دیا. جس جگہ جا کر ہاتھ اٹھانے سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور رب سے کہتا ہے اے اللہ تیرے بندے نے سجدوں کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, مولا اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے تو اس کی دعا کو قبول فرما لے. جس جگہ جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہے ہم نے ان جگہوں کو جانا چھوڑ دیا. جس جگہ بیٹھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم نے ان جگہوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا. جس جگہ آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے ہم نے ان جگہ آنا چھوڑ دیا. جس عمل کے کرنے سے اللہ کی رحمت بندے کے سر پہ منڈلاتی ہے وہ پاک عمل نماز کی ادائیگی ہم نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. حدیث شریف میں ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں وضو کا ارادہ کرتا ہے تاکہ نماز پڑھے, نماز کے لیے وضو کا ارادہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ رحمت کی تھالی لا کر اس بندے کے سر پہ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. رحمت کی تھالی لے آتا ہے, بندے کے سر پہ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے, تھالی اس کے سر پہ ہوتی ہے. وہ گھر سے نکل کے مسجد تک جاتا ہے, تھالی اس کے سر پر ہوتی ہے. وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے, تھالی اس کے سر پہ ہوتی ہے. نماز پڑھ کے جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے بارگاہ الہی سے حکم ہوتا ہے فرشتے یہ ساری رحمت میرے بندے پہ انڈیل دے, اس نے رحمت کو مانگ لیا, میں نے رحمت عطا کر دیا ہے. ہم لوگ ہم مسجد سے دور, عبادت سے دور, تلاوت سے دور, ذکر و اذکار سے دور, دکان میں بیٹھ کے وہ رہے اللہ گراہک بھیج دے, اے اللہ گراہک بھیج دے, اے اللہ. یہی چھال ہے مسلمانوں کا. اب اس کے بعد گراہک نہیں چلا تو میرے کو فون کرتے مولانا دکان ڈالا, مولانا چل رہی نہیں, کچھ بھی لیمبو ہے تو دیو. حولا ہوگا کیا رے, لیمبو سے اگر تیری دکان چلتی تو میں تیرے کو لیمبو کی دکان لگا کے دے دیتا تھا. بے وقوف قوم لیمبوؤں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ناریلوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہولی قوم تعویذوں کے پیچھے, گنڈوں کے پیچھے, پلیتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, پاگل قوم. جس قوم کو مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کے دربار کا رستہ بتایا ہے وہ مولا کے دربار میں آنا قوم بھول گئی, عاملوں کے دربار میں بیٹھنا شروع کر دی. وہ عامل بھی اتنا بڑا خطرناک بدماش, اس کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنے نہیں آتا, انہیں جن اتارنے کے باتاں کرتا. جس کو طہارت لینا نہیں آتا انہیں ایسے ایسے پھامٹے باتاں کرتا. وہ فرشتے کو بلانا پڑے. پرسوں ایک عامل بول رہا ایسی پٹھا ہے تمہارا مسئلہ اتنا کرٹیکل ہے, ایک فرشتہ ہے 7ویں آسمان پہ, اس کو بلانا پڑتا کہتے. اوفو, انہیں بلاتا کہتے, انہیں آتا کہتے. اس کے لیے تھوڑے پیسے خرچہ ہوتے. انہیں بھی حوالہ ہمارا بالکل پاونچے کا ناندڑی, انہیں پوچھا کتنے ہوتے پیسے, 21,000 روپے ہوتے. بول رہا
جب آپ خدا کے دربار کو چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جاہلوں کا نوالا بنا دیا، آپ گمراہیت کے دلدل میں پھنس گیا۔ جس قوم کے پاس نماز جیسی عبادت ہے، جس قوم کے پاس قرآن جیسی تلاوت ہے، جس قوم کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے، خدا کی قسم اس قوم کو کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم اس قوم کو کسی جادوگر کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم اس قوم کو کسی ناریلوں والوں، لیمبوں والوں، زلفاں والوں، لٹاں والوں، انگوٹیاں والوں، لنگی والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تم اس نماز کے مقام کو نہیں جانتے ہو، یہ عبادت کی کیا شان ہے، یہ عبادت کا کیا مقام ہے۔ ایک بات سنا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے، نماز کس شان کی مالک ہے۔